برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے. میرے مولا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 89 میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفوں اور توصیفوں کے قابل اور تمام حد سے زیادہ کہ جہاں پر ستائش کے الفاظ ختم ہوتے ہوں وہاں سے ہمارے پروردگار کی شان کا آغاز ہوتا ہے. پاک ہے وہ اللہ کہ جس سے اگر کوئی آس لگائے تو پروردگار عالم اس کی آس کو سرچشمہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے. پاک ہے وہ اللہ اگر کوئی تیری ذات سے امید لگائے تو تو اس کی امید کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے. پروردگار تو ہی ہے وہ جس نے مجھے بیان کی طاقت عنایت کی ہے. اچھا آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں شروع میں آپ دیکھیں مولا نے بیان فرمایا کہ ستائش کی آخری حد اور حدود پروردگار تیری ذات ہے کہ ہم جہاں پر کلام کی تعریف ختم ہوتی ہے نا وہاں سے تیری ذات شروع ہوتی ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم تیری ثنا تیری توصیف کر سکیں. ٹھیک یہ صرف ایک اظہار عقیدت ہے ورنہ تیری ذات کو جو الفاظ ڈیفائن کر سکیں خدایا وہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں ہی کہ نہیں کہ ہم کیوں وجہ کیا ہے. حمد اور توصیف تیری ذات کے لیے ہے. کیوں جہاں کمالات کا جہاں کمال دنیا میں آپ جتنے کمالات دیکھ لیں ٹھیک ہے مثلا اچھائی خدا کی ذات میں ہے. مثلا مدد خدا کی ذات میں ہے. برائی کا دور کرنا خدا کی ذات میں ہے. عطا کرنا خدا کی ذات میں ہے. بخشش کرنا خدا کی ذات میں ہے. خدایا اچھا ہے نہیں اس خوبی کا کمال تیری ذات میں ہے. وہ خوبی تیری عین
ذات ہے. اچھا ہم سیکھتے ہیں, ہم اپناتے ہیں, اس کی ذات کے وجود کا حصہ وہ خوبی ہے. تو ہر کمال کا مرکز میرے رب کریم کی ذات ہے. اچھا رب کریم ہر کمال کا, لیکن اس کے باوجود خود ذات میں پرفیکٹ ہے. اس سے جب انسان آس لگاتا ہے نا, خدایا تو کبھی بھی پاس آنے والے کی آس کو توڑتا نہیں ہے. جو امید لگاتا ہے تو سرچشمہ امید تک. اچھا سرچشمہ امید کو تھوڑا غور کیجیے. خدایا تو وہ ہے کہ جس سے کوئی امید لگائے تو سرچشمہ امید تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھیے ایک ہے چشمہ نکل رہا ہے, ٹھیک, آپ پانی سے نیچے بھی سیراب ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں یا نہیں, وہ آپ کو نہیں. پروردگار تو امید کا سر چشمہ ہے, جہاں سے تمام امیدیں پھوٹتی ہیں نا, اس چشمے کا دہانہ تیری ذات ہے جس سے امیدیں نکل کے آتی ہیں. پروردگار تو نے مجھے قوت بیان عطا کی. اچھا مولا نے نہیں فرمایا تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی. آپ غور کیجیے اس بات پہ, نہیں فرمایا تو نے مجھے قوت گویائی. کیوں؟ گویائی الگ نعمت ہے, قوت بیان الگ نعمت ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے ہم جو بول رہے ہیں نا, ایک تو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, ٹھیک ہے, یہ بولنے کی صلاحیت خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا کیسے نعمت؟ آپ یقین کریں پچھلے دنوں میں ایک نادرہ کے آفس گئی. اچھا مجھے فیل ہوا کہ مسلسل نا کمپیوٹر جیسی کوئی, جیسے کمپیوٹر سے کبھی آواز آتی ہے نا, ویسے کمپیوٹر جیسے بولنے کی آواز آ رہی ہے. اچھا انسان متوجہ ہو جاتا ہے مختلف چینج آواز کہاں سے آ رہی ہے. پتہ چلا میری اگلی ہی لائن میں ایک شخص کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس تھی. اچھا وہ ڈیوائس جب ادھر یہ بالکل جہاں ہمارا حنجرہ ہے نا, گھٹلی ٹائپ, ٹھیک, ادھر رکھتا تھا, خود بولتا تھا, ہونٹ ہلتے تھے اور آواز ڈیوائس میں سے نکل رہی تھی. ٹھیک, پتہ چلا وہ جو تار تھے نا, تارے صوتی, ہماری یہ جو ڈیوائس ہے یہاں پر, یہ جو اس کو حنجرے کہتے ہیں, اس کے اندر 2 تار ہوتے ہیں. ہماری جو پھیپھڑوں سے ہوا نکلتی ہے ان تاروں سے ٹکراتی ہے, وہ ہلتے ہیں, پھر وہ ہوا آ کے ہمارے مخرج میں جہاں سے اس کو ادا ہونا ہوتا ہے وہ ہوا وہاں آتی ہے, پھر وہاں سے آواز پروڈیوس ہو کے لبوں سے نکل جاتی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کتنی نعمتیں ایک میں استعمال ہو رہی ہیں. آپ کے پھیپھڑوں میں مسئلہ ہو, بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ کو سانس کا مسئلہ ہو, چیسٹ پانی سے بھرا ہوا, نہیں بات کر سکتے. آپ کے حنجرے میں مسئلہ ہو, اچھا حنجرے یہی جہاں پر 2 تار ہیں بات کرنے والے. اچھا آپ دیکھتے ہیں نا نوحہ خان پڑھتے 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 کبھی ہوتا ہے کہ نوحہ خان کی آواز بالکل کیوں بیٹھ گئی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہاں پہ جو تار ہے نا اس کے اندر, وہ تار بہت زیادہ کام کر کے تھوڑے سے پھول گئے ہیں. اچھا پھولنا بھی ایک علامت ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کتنا کریم ہے اللہ, کتنی چیزوں کو پرفیکٹ. پھر میرے منہ کے اندر آئی آواز, مخرج سے ٹکرائی اور پھر ایک لفظ ادا ہوا. کتنی چیزیں پرفیکٹ بنانے کے بعد مجھے بولنے کی صلاحیت. مولا کہتے ہیں نہیں خدا یہ تو ایک الگ صلاحیت ہے, کلام کی صلاحیت الگ ہے. پروردگار تو ہے مجھے, وہ ہے جس نے مجھے قوت بیان عطا کی. آپ دیکھیے ایک تو بولنے کی صلاحیت اور پھر اسے بیان کرنے کی, دوسروں کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت, ٹھیک ہے. یہ خود 2 صلاحیت ہیں. خدایا تیرا احسان, تو نے بات مجھے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت. اچھا کتنے لوگ ہیں جو بات ڈیلیور نہیں کرتے. آپ دیکھیے گھبرا جاتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں کہ گھبراہٹ میں جملے نہیں ادا ہو رہے ہوتے. گویائی ہے, قوت بیان نہیں ہے, ٹھیک, گویائی ہے, قوت بیان نہیں ہے. اچھا سوچیے, ایک لمحے کے لیے سوچیے, کبھی ہم نے کہا ان 2 نعمتوں کا شکریہ؟ ہاں کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اچھا کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنا عجیب ہے یہ انسان, اتنی نعمتوں کے پاس کہتا ہے میرے پاس کیا ہے, مجھے کیا ملا, میرے پاس کیا چیز ہے. صرف ایک بات کرنے کو دیکھ لیں, خدا کے عجائب و مظہر آپ کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں ابھی مولا کا خطبہ پڑھ رہی تھی, اسی کو میں نے میڈیکل سائنس سے وہ کرنے کی کوشش کی. اس قدر پیچیدہ تھکان کے تمام سننا کہ آواز یہاں پر جاتی ہے, پھر یہاں سے کنورٹ ہو کے یہاں جاتی ہے, یہاں جاتی ہے, یہاں جاتی ہے, پھر کہیں ایک شخص. آپ یقین کریں میں نے کہا یہ ممبر سے بیان کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ سامنے والا کہے گا سائنس کی کلاس شروع ہو گئی ہے, اور مولا نے اس تمام چیز کو نا ایک جملے میں سمیٹ کے بیان
اعلان کیا تھا. اچھا آپ کے ساتھ میری ایک مجلس نہج البلاغہ اور میڈیکل سائنس بھی ہے. ٹھیک ہے, میں نے نہج البلاغہ کو تقسیم کیا ہے, جو مجالس کو تقسیم کیا ہے. میں نے کہا لوگ اکثر مختلف چیزیں سنتے ہیں, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ پہلے خطبات بھی مولا سے, تاکہ حمد و ثنا آپ تک پہنچے, روزانہ کے حساب سے اختصار پہنچے تاکہ مولا کا قول بھی آپ تک پہنچے, پھر نہج البلاغہ کی جو اندرونی معلومات ہے وہ بھی آپ تک پہنچے, تاکہ وہ تمام چیزیں ایک کور ہو جائیں. ایک مجلس نہج البلاغہ اور میڈیکل سائنس انشاءاللہ آئندہ کی دنوں میں آپ سننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. تو خدایا تو کون ہے؟ تو وہ ہے جس نے مجھے قوت بیان عطا کی ہے, اور میں اس قوت بیان کا حق کیا ہے؟ پوری لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے کلام کرتے ہیں. جس نے عطا کیا, کبھی ہم نے اس کو مخاطب بنایا, کبھی اس سے کلام کیا؟ سوچئے. آیت اللہ صادق فرماتے ہیں, کہتے ہیں خدا پسند کرتا ہے بندہ اس سے عشق و محبت کی باتیں کرے. وہ پسند کرتا ہے بندہ اس سے, اچھا عجیب ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ بندہ اس سے محبت کا اظہار کرے. تو وہ جو نعمت دی ہے نا, اصل چیز یہ ہے, مولا اگلے جملے میں یہی فرما رہے ہیں, پروردگار جو تمہیں قوت بیان عطا کی ہے نا, میں اسے لوگوں کے بجائے تیری حمد و ثنا کے لیے استعمال کرتا ہوں. یعنی اس کا حق یہ ہے کہ تم اس قوت بیان کو اپنے رب کی طرف موڑ دو. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد کا. نعرہ صلوات. یہ میں نے ان کی بات کو مکمل کیا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب بچے نعرے لگاتے ہیں, بچے آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ جہاں پر بچے نہ ہوں, آیت اللہ بہجت کا جملہ مجھے یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں مجلس حسین میں ہم کبھی کبھی تنگ ہو جاتے ہیں نا بچوں سے, شور کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کہا کہ باغ کی تتلیاں ہیں, اگر تتلیاں نہ ہوں تو باغ معدوم ہو جاتا ہے. ٹھیک, لیکن فرمایا ان کو اصول و قواعد مجلس بتا, تاکہ یہ احترام مجلس کے ساتھ. اور کل میں نے جو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجلس بہت بڑی نعمت ہے. اچھا کوئی سنائے گا حدیث کا؟ اچھا اس کے لیے میں درود پڑھاؤں گی کہ کل جو میں نے قصار کی حدیث پڑھی تھی, ٹھیک ہے مولا کی, مجھے وہ جو سنا دے گا میں اس کے لیے درود پڑھاؤں گی. کون سنائے گا مجھے؟ مجھے آواز نہیں آئی, سوری. اچھا اب جس کو یاد ہے, میں نے سنی, آپ نے بالکل ٹھیک, اللہ کی توفیق کرنا, جس کو یاد ہے وہ سنا دیں. اپنے پاس سے بیٹھے بیٹھے لپ سنگنگ سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ مجھے سنا رہے ہیں. جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کر کے اسے خود سے دور نہ کرو. اور نعمتوں کی نعمت جب 100 ہزاروں نعمتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک مجلس حسین بنتی ہے. ٹھیک, نعمتوں کا مرکز, عبادتوں کا مرکز, اللہ کی رحمتوں کا مرکز مجلس حسین ہے. ٹھیک, اس مجلس حسین کو فراموش نہیں کرنا ہے, اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس میں نظم اور ترتیب رکھنا ہے. آپ کو بتایا تھا, میں کل آپ سے ایک خاص ریکویسٹ کی تھی, لیکن مائک چونکہ ڈسٹرب ہو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا میری آدھی بات پہنچ رہی ہے اور آدھی بات نہیں پہنچ رہی ہے. اگر ہم مجلس میں صفائی رکھتے ہیں, نہ سمجھیے میں صفائی کر رہی ہوں, اب یقین جانیں اگر 10 عورتیں بھی اپنے بیگ میں تھیلے لے کر آئیں گی نا, کہ مجلس کے بعد فقط کچرا جمع کر رہی ہیں اور اس میں ڈال رہی ہیں, 10 لوگ سبیل کے باہر کارٹن رکھ دیں گے تو سبیل کے جتنے بھی وہ جو گلاس کے ڈسپوزیبل ہیں وہ ادھر ادھر کر کے ڈھیر نہیں بنائیں گے, کچرا. اچھا آپ نہ سمجھیے, کہتے ہیں نا عام لوگوں کی نگاہ ایک ہوتی ہے, عرفا کی نگاہ دوسری ہوتی ہے. عام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کچرا جمع کر رہا ہے, عرفا دیکھ رہے ہیں خادم حسین میں نام لکھوا رہا ہے. ٹھیک, آپ کچرا نہیں جمع کر رہے, ٹھیک, آپ کچرا نہیں جمع کر رہے, آپ امام حسین کی کشتی میں, جملہ بدلوں, آپ کشتی امام حسین میں پاؤں رکھ رہے ہیں.
یہ کشتی حسین میں پاؤں رکھنے کے مترادف ہے مجلس حسین. اور یقین جانیے یہ عام چیز نہیں ہے, یہ توفیق الہی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا کام اللہ سب سے کراتا ہے, لیکن دین کا کام اس سے کراتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کسی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا, آپ کسی کو نظم بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کسی کو سادگی میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا بہت معذرت کے ساتھ, آج جب ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ لائٹ میک اپ کر کے آنے, اچھا یہ چیز مجھے بولنی نہیں تھی لیکن بڑھ رہی ہے مجلس حسین میں, یہ چیز بڑھ رہی ہے. میں نے مجلس کا تقدس برقرار رکھا, یہ نعمت کا شکریہ ہے, یہ نعمت کا شکریہ ہے. ٹھیک, اگر میں مجلس حسین میں لائٹ میک اپ کر کے آ رہی ہوں, میری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے. کیوں کھوٹ آ گیا ہے؟ اب میں لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہ رہی ہوں, ایسا ہی ہے نا, میں میک اپ کیوں کر رہی ہوں؟ ٹھیک, لگانے کی ایک وجہ ہے نا, تاکہ میں کچھ اچھی نظر آؤں. مقصد بدل گیا. مجھے مولا حسین محرم مجلس خالص کر دیں, خود کو خالص کر دیں. مولا میرا اخلاص اور خلوص فقط آپ کے غم کے لیے ہے. میں صرف اتنا چاہتی ہوں, میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ محشر میں مجھے عزادار حسین کے نام سے معارفی کرائی جائے. کتنے فائدے پتہ اس کے؟ چلیں انشاءاللہ موقع ملا جس دن آیت اللہ بروجردی کو پڑھوں گی تو ضرور اس کا ایک واقعہ پڑھوں گی. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد والے. کل آپ کو پتا ہے نہج البلاغہ کس سن میں جمع کی گئی؟ ہاں, غیبت صغریٰ کے تقریباً 70 سال بعد. ٹھیک, یعنی 34 صدی میں, 34 صدی کا پہلا سال, یعنی 400. ٹھیک, 34 صدی ہجری میں اس کو جمع کیا گیا. 34 صدی سے پہلے مولا کا کلام پراگندہ تھا, پھیلا ہوا تھا, مختلف صورتوں میں ایک 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 کر کے لکھا ہوا تھا. سید رضی نے اسے جمع کیا. جمع کیا, ایک بات یاد رکھیے گا, نہج البلاغہ کل کلام امیر المومنین نہیں ہے. اس وجہ سے جب نہج البلاغہ ہم پڑھتے ہیں, نہج البلاغہ کے بعض جگہوں میں من کلام یعنی خطبے سے پہلے من کلام لکھا ہے. اچھا من کلام سے کیا مراد ہے؟ یہ جو من کلام لکھا ہے اس کا مطلب ہے پورا خطبہ نہیں ہے, خطبے کا ایک خاص پورشن ہے, خطبے کا ایک خاص, جس بھی خطبے سے آگے من کلام لکھے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ اس کا پیس ہے, اس کا ٹکڑا ہے, اس کا حصہ ہے. ایک عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی بڑی توجہ چاہیے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ عالم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ بحر علی کا نام نہیں, کشکول رضی کا نام ہے. اچھا کیا معنی ہوئے اس کے؟ اچھا جملہ بڑا خوبصورت ہے, بحر علی نہیں ہے, کشکول. مولا علی کا علم تو سمندروں جیسا ہے. اچھا مثال, مجھے اس سے بڑی مثال کیا مثال دوں؟ ٹھیک ہے تو بحر ہی لگا لیجیے. ٹھیک ہے, مولا علی کا علم جو ہے نا وہ بحر اور سمندروں جیسا ہے. اس سمندر سے سید رضی نے کشکول بھرا ہے. اس کشکول میں جتنا پانی آیا اس کو نہج البلاغہ کا نام دے دیا گیا. شکریہ. ورنہ میرے مولا کے علم کا کیا کہنا, میرے مولا زمین کی باتوں کا نہیں کہہ رہے, میرے مولا کہتے ہیں آسمان کی باتیں بھی پوچھ لو, بلکہ زمین سے زیادہ کہاں جانتا ہوں, آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اچھا لوگ بھی جانتے تھے, لوگ بھی جانتے تھے کہ مولا جانتے ہیں. راوی کہتا ہے اچھا کون ہے؟ عامر ابن عمرو بن العاص. اچھا عمرو بن العاص کو جانتے ہیں؟ شدید شدید دشمن امیر المومنین. ٹھیک ہے, خاص امیر المومنین سے اس کو بڑا بغض تھا. بلکہ مولا علی کے جو مولا علی پہ کچھ الزامات ماغیہ نے لگائے, اس کے پیچھے اکثر
عمر بن عاص ہوتا تھا، اس کا بیٹا تھا عامر، جنگوں میں باپ کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. کہا مولا ایک دفعہ سڑک سے گزر رہے ہیں. اچھا بڑا مزیدار واقعہ ہے. مولا سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک دفعہ رک کے کہتا ہے سلام اس شخص پر جسے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. اچھا مولا نے پلٹ کے دیکھا، مسکرایا، کہا جب زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں تو یہ جانتا ہے تو پھر جنگوں میں میرے مقابل کیوں آیا؟ جنگوں میں میرے مقابلے پر کیوں آیا؟ کہا یا علی جانتا ہوں باپ کی وجہ سے آیا، باپ کی نسبت کی وجہ سے آیا. اچھا پتہ کیا چلا؟ عام بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے. کیا جانتا ہے؟ زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. کیا پتہ لگا؟ جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اور دوسرا بعض اوقات چیز آپ جانتے ہیں لیکن جانتے ہوئے حق کے راستے سے منحرف جو ہے نا، وہ آپ کی اراؤنڈنگ والے آپ کو حق سے منحرف کر دیتے ہیں. اور اگر منحرف ہو گئے تو عاقبت خراب. تو حق صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، اس پر ڈٹ جانا بھی ایک چیز ہے. اچھا زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. آیت اللہ بہرانی موضوعات آل محمد میں لکھتے ہیں، فرمایا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا نا، کہا ہر جگہ ملائکہ ہی ملائکہ تھے. کہا جہاں جاتا تھا گروہ میں ملائکہ آتے تھے. پہلا کلام ہوتا تھا یا رسول اللہ آپ کو ہمارا سلام ہو. دوسرا کلام ہوتا تھا یا رسول اللہ علی تک ہمارا سلام پہنچائیے گا. کہا ہر ملک کی دوسرا جملہ علی مرتضیٰ کے متعلق ہوتا تھا. کہا میں سمجھ گیا علی اعلی ملأ میں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. کہا میں گیا دیکھا ایک فرشتہ ہے، اس قدر روب ہے، اس قدر جلال ہے اس کے چہرے پر. میں نے کہا جبرائیل کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے. کہا یہ ملک الموت ہے. کہا میں آگے بڑھا، میں نے کہا ملک الموت آگے آیا، اسے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہا میرا سلام اپنے خلیفہ علی بن ابی طالب تک پہنچائیے گا. میں نے دوسرا سوال کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہ جانو یا رسول خدا، کیوں نہ جانو. اب جملہ سنیے گا، بڑا عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا شاید ایک مختلف چیز ہو لیکن کہنے والا عام شخص نہیں ہے. آیت اللہ بہرانی کی کتاب موضوعات آل محمد آیت اللہ ہے جس نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا کیوں نہ جانوں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی ارواح پر اختیار دیا ہے کہ میں ان کی روح کو قبض کر لوں. فقط کائنات میں دو روحوں پر اختیار نہیں دیا، ایک آپ کی روح پر نہیں دیا، ایک علی مرتضیٰ کی روح پر مجھے اختیار نہیں دیا. جس کی روحوں پر ملک الموت تک کا اختیار نہ ہو اسے رسول اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا میں ہمیشہ ایک نوحہ جو تھا وہ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جانے حسین، یہ نوحہ جب میں نے سنا تو مجھے لگا اس میں جو ایک لفظ تھا آخر میں اس کے جملہ تھا کہ میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جانے حسین. یہ جملہ پڑھنے کے بعد نا ایک تو شاعری میں آج کل ہمارے شعرا جو ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. آپ یقین جانیں بعض اوقات میں مشاعروں میں جاتی ہی اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ثنائے اہل بیت کے بجائے ثنائے نصیری ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اور نہ یہ اچھائی ہے. یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے کہ نصیریوں کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک، کیا مولا کی مدحت کے موارد کم ہو گئے ہیں؟ کیا مولا کی مدحت کے موارد، کہتے ہیں ایک انگریز شیعہ ہو گیا، کسی نے پوچھا تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ کہا میں نے صرف اس وجہ سے سرچ کی یہ شیعہ اہل بیت کی مدحت اتنی کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. میں نے اس پر سرچنگ شروع کی. کہا میں نے صرف نہج البلاغہ پڑھی تھی، صرف نہج البلاغہ میں نے پڑھی اور اس پڑھنے کے بعد مجھے پتہ لگ گیا
کہ شیعہ اہل بیت کی مدحت کم کرتے ہیں. اہل بیت اس سے کہیں زیادہ لائق مدحت. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والی محمد. تو شعرا کیا لکھ جاتے ہیں؟ کچھ عجیب سا انداز ہوتا ہے کہ شاعریوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ غلط انداز ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شعرا عظیم بھی بہت ہیں. جب یہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی عظمت پتہ ہے کیا ہے؟ ان پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے؟ یہ جو شعرا پڑھ رہے ہیں، یہ جو شاعری کر رہے ہیں، جب غدیر پر ایک شاعر کھڑے ہوئے، حسان بن نعمان، وہ کھڑے ہوئے اور مولا کی مدحت میں اشعار پڑھنا شروع کیا. تو جانتے مولا نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا جو مدحت اہل بیت پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اصل میں اس کو تائید روح القدوس حاصل ہوتی ہے. وہ روح القدوس کی تائید سے پڑھ رہا ہوتا ہے. سوچیے کتنا بڑا جملہ ہے. عام فرشتہ نہیں، عام فرشتہ اس کی پشتبانی نہیں کر رہا ہوتا. جو مدحت اہل بیت کر رہا ہے، روح القدوس اس کے پیچھے سے تائید کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو اب یہ جو جملہ تھا نا، میں نے اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا کہ آیا یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جانے حسین. اچھا پھر مجھے روایت ملی روایت. آیت اللہ شوستری کتاب خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں، ایک تو مولا علی اور رسول خدا کی روح کو اختیار نہیں دیا گیا ملک الموت کو. کہا ایک جانب حسین پر، روح حسین پر اختیار نہیں دیا ملک الموت کو. خدا نے خود اپنے قبضے قدرت سے قبضے میں لی ہے. سوچئے اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کیا ہیں؟ تو مولا علی کے فضائل، مولا علی کا علم، تبھی علی کا علم ایک بحر ہے. نہج البلاغہ اس بحر میں سے ایک بھرا ہوا کاسہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اچھا خطبوں کی تعداد، اللہم صلی علی محمد. اچھا ٹوٹل 3 حصوں میں ہے نہج البلاغہ. پہلا حصہ اس کا خطبات پر ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ بعض خطبات مکمل نہیں ہیں. اچھا بعد میں بہت سارے لوگوں نے اسے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری کتب ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات کو مکمل کرنے کی، جس میں سے ایک لبنان کے بہت بڑے عالم، اچھا عالم مجتہدین کا گھرانہ، سید موسیٰ، سید صادق موسیٰ ایک ایسے آیت اللہ ہیں کہ جن کا پورا گھرانہ جو ہے نا
وہ علماء اور مجتہدین کا گھرانہ ہے. کہتے ہیں انہوں نے خطبوں کی تکمیل کرنا شروع کی. قدیمی لائبریریز کی طرف گئے, قدیمی لائبریریز کو چھانا اور 5 جلدوں پر کتاب لکھی تکمیل نہج البلاغہ. ٹھیک, یعنی نہج البلاغہ کی ابھی جو آپ سے کہا نا من کلام ہے, جہاں جہاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ آدھا پیس ہے, ان کو کمپلیٹ کر کے کتاب لکھی 5 جلدوں پر. کون سی؟ تکمیل نہج البلاغہ لکھی. اچھا, سوال یہ ہوتا ہے انہوں نے بہت قدیم لائبریریوں کو چھانا تو وہ خطبات پورے مل گئے, تو سید رضی نے کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے نا کہ آج کے ایک عالم سید صادق موسیٰ نے ان خطبوں کو تکمیل کر دیا, ٹھیک ہے, 5 جلدیں لکھ لی. سید رضی نے کیوں نہیں کیا؟ نہج البلاغہ میں اسے کیوں نہیں رکھا؟ اچھا, اس کا جواب نہج البلاغہ کے نام میں ہے. اس کا جواب خود, اچھا پتہ ہے میں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ آپ سوچیں. آج جو ہے نا موبائل نے ہمیں سوچنے سے دور کر دیا ہے. ٹھیک, سوچنے سے ہم اگر کیلکولیٹ بھی کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیے بچوں کی تربیت میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو خود کیلکولیٹ کرنے دیں. جتنا وہ چیزوں کو کیلکولیٹ کرے گا نا اتنا اس کا دماغ شارپ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج ہم ہر چیز کا علاج ہاں ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے ذہن کام کرنا, تو اب آپ کی ذہن کی ایک, میں آپ کو آدھا سیکنڈ دے رہی ہوں. کیوں سید رضی نے ان خطبوں کو مکمل نہیں لکھا؟ ٹھیک, اس کا جواب دیکھیے میں کلو دے رہی ہوں. نہج البلاغہ خود نام کے ٹائٹل میں ہے. سوچیے سوچیے, میں دے رہی ہوں ٹائم. کہیں سے آواز آئی ہے؟ سوری, سوال ریپیٹ کروں. سوال یہ ہے سید رضی خطبے جو ہیں وہ اس میں سے سارے خطبے پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ خطبے ایسے ہیں جن میں صرف ایک پیس بیان کیا گیا ہے. ٹھیک, کچھ علماء نے ان خطبوں کی تکمیل لکھی ہے, جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ لبنان کے عالم سید صادق موسیٰ, آیت اللہ سید صادق موسیٰ, انہوں نے تکمیل نہج البلاغہ کے نام سے 5 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے. سوال یہ ہے سید رضی نے کیوں نہیں جمع کیا؟ ٹھیک ہے, ایک جواب یہ ہو سکتا ہے تاکہ لوگ خود ڈھونڈیں. اصل جواب یہ ہے, پیچھے سے نہیں آ رہا مجھے سوال. تاکہ احسن, یہی ہے. اچھا, یہاں سے جواب آ گیا, یہاں سے جواب, اگلا سوال کروں گی نا تو یہاں سے جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہاں سے جواب کا انتظار رہے گا. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے اس کا سوال میں نے کہا تھا اس کا جواب سوال کے اندر ہے, نام کے اندر ہے. نام ہے نہج البلاغہ. جو بلاغت کے لحاظ سے ماسٹر پیس تھے, سید رضی نے صرف ان پیسوں کو جمع کیا ہے. ٹھیک, یعنی سید رضی کا جو ایک وہ تھا کہ کس لحاظ سے جمع کیا جائے, بلاغت کے لحاظ سے جو ماسٹر پیس تھے نہج البلاغہ نے ان کو جمع کیا ہے. ٹھیک, سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, کتنے خطبے ہیں؟ 3 پیس ہے کتاب. پہلا حصہ خطبوں پر ہے. خطبے ابھی آپ کو بتائیں کہ کچھ پیس ہیں, بعض نے تکمیل کیا ہے. کل ایگزیکٹ تعداد جو ہے نا وہ بعض میں 239 سے لے کے 242 تک خطبات ملتے ہیں. بعض کتابوں, اچھا خود 4 کتابیں شرح نہج البلاغہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, آیت اللہ مطہری کی بھی ہے, ذیشان حیدر جوادی صاحب کی بھی ہے, اور انڈیا کے علموں کا ایک پینل علامہ نقی نقن صاحب والوں کی جو پورے علماء کے پینل نے کی وہ بھی ہے. اچھا, جو مفتی جعفر حسین صاحب نے کی وہ بھی ہے. اچھا, یہ تمام پیش نظر میری ہوتی ہے, ان تمام سب کو لے کے میں پھر آپ کے سامنے. اچھا, آپ سوچیے کتنی کتابیں, اور اس کے بعد آخر تک آپ یقین کریں ممبر تک بیٹھتے ہوئے بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ ایک مجلس نہیں ہوتی ہے, یہ ہمارے پیچھے ایک مجلس کے پیچھے ہمارے 8 سے 10 دن کے مطالعے کے بعد کہیں ایک جا کے مجلس بناتے ہیں. اس میں بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ مجلس بنی ٹھیک ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو متضاد ہو یا کچھ اور ہو. اچھا ٹھیک ہے, تو جو خطبات ہیں وہ آپ کو مختلف کتابوں میں, بعض میں 239 ملیں گے,
بعض میں 238 ملیں گے، بعض میں 240 ملیں گے، لیکن ان کی تعداد 237 سے لے کر 242 تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کتنے اس میں دوسرا پیس کیا ہے؟ دوسرا پیس اس میں ہے مولا کے خطوط کا. ٹھیک. اچھا اگر تھوڑا سا انداز بدلوں نا، پہلا حصہ وہ ہے جب مولا نے کہا لوگوں نے لکھ لیا. ٹھیک ہے. مثلا کبھی ایک جنا بیٹھا ہوا ہے، مولا نے خطبہ پڑھا، اس نے لکھ لیا. کبھی مجمع میں مولا کھڑے ہوئے. اچھا اس زمانے میں ایک بہت اچھی عادت تھی، بلکہ رسول اللہ نے اس عادت کا عادی کروایا تھا کہ جو لوگ بولتے ہیں وہ فوراً سے لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تبھی مولا ہی بیان فرماتے علم کو قید کرو لکھ کر. علم کو قید کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ کہاں پر قید ہوتا ہے؟ علم کو لکھ کر قید کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو کوشش کریں جب ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو ایک چھوٹی سی کاپی اور ایک پینسل دے دیں تاکہ ایک عادت ان کے اندر آ جائے. کہا جائے ایک ایک اہم نقطہ اس کے اندر تم لکھنا شروع کرو. تو ایک سوال پڑھی محمد والے محمد پر. تو لوگ پہلا حصہ جو لوگ لکھتے تھے، دوسرا حصہ جو مولا نے ڈاکومنٹ کروایا ہے، یعنی خطوط. باقاعدہ اسے مولا کے زمانے میں ہی اسے لکھوایا جاتا تھا. اچھا مولا کی جتنی وصیتیں ہیں نا وہ بھی مولا لکھواتے تھے، تو وہ بھی اسی حصے کے اندر موجود ہیں. تیسرا حصہ قصار کا ہے. قصار کیا ہوتا ہے؟ قصار آدھی کے قصرہ سے نکلا ہے، چھوٹا. ہم کہتے ہیں نا نماز قصر ہے یعنی چھوٹی ہے. ٹھیک. اچھا 4 رکعتی کیا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعتی. ہر 4 رکعتی کیونکہ چھوٹی ہو جاتی ہے نا، قصر. قصر سے نکلا قصار یعنی چھوٹا، جسے ہم اردو میں آسان الفاظ میں کہتے ہیں اقوال زریں. ٹھیک. 1 لائن یا 2 لائن. یہ ٹوٹل ہے، کوئی بتائے گا تمہیں؟ 380. ٹھیک ہے. اچھا لیکن کچھ اقوال کو بیان کرتے ہوئے 9 اقوال کو اور اضافہ کیا ہے تو 389 ہے، لیکن ٹائٹل کے حساب سے 380 آپ کو ملیں گے. ٹھیک. یہ اس کی ایک ترتیب ہے. صراط پڑھی محمد والے محمد. لکھی کس نے ہے؟ سید رضی نے. میں اتنی ساری چیزیں نکال کے لائی تھی سید رضی کے لیے، اتنی چیزیں نکال کے لائی تھی نا کہ مجھے یہ بھی بتانا ہے سید رضی کے بارے میں، یہ بھی بتانا ہے سید رضی کے بارے میں. اور اب میں ٹائم دیکھتی ہوں تو میرے پاس صرف مسائل کا ٹائم رہ گیا ہے. صرف میرے پاس مسائل کا ٹائم رہ گیا ہے کہ میں مسائل پڑھ دوں. میرا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا مجھے لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے خود تو پڑھے جا رہی ہیں، اس وجہ سے تو ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. ہم سن رہے ہیں تب ان کو اندازہ ہو کہ کتنی دیر گزرتی ہے. مختصر سا انشاءاللہ کل سید رضی کے بارے میں کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اس کتاب کو کمپائل کیا، ان کے بارے میں. سید رضی کی ولادت ٹھیک 30 سال بعد غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ 300 کل آپ کو بتایا تھا، 329 330 ٹھیک 329 ایگزیکٹ ہے، لیکن 330 کی پاس جگہ میں نے دیکھا ہے. اچھا 329 سے 30 سال بعد لگائیے کتنا ہو گیا؟ 359. سید رضی پیدا ہوئے ان علماء میں سے ہیں، جو جوانی میں دنیا سے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی سال عمر تھی سید رضی کی؟ ٹوٹل عمر سید رضی نہج البلاغہ کے لکھنے کے فقط 5 سے 6 سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی سن 400 میں آپ نے نہج البلاغہ لکھی، اینڈ میں لکھنی شروع کی، 400 میں اس کی تکمیل کر دی، اور 406 میں سید رضی کا انتقال ہو گیا تھا 47 سال کی عمر میں. صرف 47 سال کے تھے سید رضی جب ان کا انتقال ہوا. اچھا سید رضی جانتے ہیں ماں کی طرف سے چوتھے امام،
باپ کی طرف سے صرف 6 پشتوں میں، اور میں نے بعض کتابوں میں 7 اور بعض کتابوں میں 5 پشت بھی دیکھا. فرمایا صرف 6 پشتوں میں 7ویں امام سے ملتے ہیں. اور اب تاریخ علماء کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. فرمایا 7ویں امام، 7ویں امام کی نسب سے ہیں. فرمایا 7ویں. اچھا آپ دیکھیے قم میں آپ جا کے دیکھیے، زیادہ تر جو امام زادوں کے مزار بنے ہوئے ہیں نا وہ 7ویں امام کی اولادوں میں سے ہیں. ٹھیک، وہ 7ویں امام کی اولادوں میں سے ہیں. اچھا سید رضی کی کس کی اولادوں میں سے ہیں؟ اب تاریخ علماء کتاب اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کہا جتنے بھی 7ویں امام کی اولادیں ہیں نا امام زادے، ان میں سب سے زیادہ شریف، افضل اور اہمیت والا خاندان سید رضی کا خاندان تھا. خاندان صرف باپ، آپ کو پتا ہے آپ کے والد اس زمانے میں نقیب آل ابو طالب کے لقب سے پکارے جاتے تھے. نقیب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو، یعنی سرداروں کا سردار، جو سرداروں کو ڈیل کرتا ہو نا، جو سرداروں کو ڈیل کرتا ہو اسے نقیب کہا جاتا ہے. یہ عہدہ تھا آپ کے پاس کہ آل ابو طالب میں جتنے سردار تھے نا ان سرداروں کو ہولڈ آپ کے والد کیا کرتے تھے. ٹھیک، والدہ چوتھے امام سے تعلیم. اتنی کوئی پاکیزہ خاتون تھی، اتنی کوئی پاکیزہ خاتون تھی کہ اپنے زمانے میں لوگ ان کو تقیہ کہتے تھے. اتنی کوئی پاکیزہ خاتون تھی کہ بی بی فاطمہ نے ان کو اپنی شبی کے ذریعے سے پہچان کروائی. اچھا شبی کے ذریعے سے پہچان کروائی، یہ میں آپ کہیں گے کہ کیسا جملہ کہہ دیا. اچھا اگر جملہ بدل کے کہہ دوں نا، نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے کا انتظام بی بی فاطمہ نے کیا ہے. نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے کا انتظام بی بی فاطمہ تو زہرا نے کیا ہے. کیسے بی بی فاطمہ نے کیا ہے؟ آپ دیکھیے سید رضی، اچھا خود بھی عالم، ماں بھی عالم ہو، باپ سیدوں کا سردار، ٹھیک ہے، بھائی سید مرتضیٰ بہت بڑا عالم، سید مرتضیٰ کی بیٹی بہت بڑی عالمہ، علماء کا خاندان، علماء کا خاندان. ٹھیک، اچھا اب انتظام کیسے بی بی فاطمہ نے کیا ہے؟ آپ یہ واقعہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، میں صرف اس واقعے کی طرف آپ کو ایک یاد دہانی کر رہی ہوں. شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بی بی فاطمہ تشریف لائیں گے. اچھا مختصر سا بیان کروں گی. شیخ مفید جانتے ہیں شیخ مفید کون ہیں؟ اچھا پہلے بی بی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک مدرسے میں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا محلہ کرخ کی مسجد میں. ٹھیک ہے، اچھا وہ پڑھاتے تھے، درس اجتہاد دیتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا بی بی فاطمہ تشریف لائی ہیں اور 2 امام حسن اور امام حسین کو لے کے چل رہی ہیں. اور پھر چلتے ہوئے کہتی ہیں، ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں شیخ مفید میں چاہتی ہوں آپ میرے بیٹے حسن اور حسین کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں. اچھا آپ سوچئے اگر میں استاد ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھ لیجیے پچھلے 15 سال سے پڑھا رہی ہوں مختلف مدارس میں. اگر کوئی انسان ایسا خواب دیکھے آج کے دور میں وہ کیا سوچے گا؟ میرا پڑھانا قبول ہو گیا. ہم یہی سوچیں گے میرا پڑھانا قبول ہو گیا، بیوی نے میری تعریف کی ہے. آپ دیکھیے شیخ مفید الٹا سوچ رہے ہیں. امام حجت ہوتا ہے اور حجت خدا اللہ کا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ خدا سے رزق علم لیا ہوا ہوتا ہے. بیوی میرے پاس نہیں ہے، ضرور مجھ سے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. میں حسن اور حسین دونوں کو پڑھاؤں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ یقین کریں، کہتے اتنا روئے اس خواب کے بعد، اتنا روئے. درس میں گئے نا اس دن محسوس ہوا شاگردوں کو کہ آج آغا مینٹلی ادھر نہیں ہے، آج آغا مینٹلی یہاں پر نہیں اتنے پریشان ہیں. اچھا بات بات پہ آنسو، بات بات پہ آنسو، شیخ مفید آنسو والے شخص نہیں تھے. آپ کو پتا ہے شیخ مفید کے انتقال پر، اچھا گھڑی بڑی خطرناک ہے، میں نہیں دیکھوں نا گھڑی کو، ٹھیک ہے. اچھا شیخ مفید، اگر میں شیخ مفید کی تعریف کروں نا، آپ کو پتا ہے شیخ مفید کو مفید کیوں کہتے ہیں؟ شیخ مفید کو مفید کیوں کہتے ہیں؟ 3 وجہ بیان کر رہی ہوں. سب سے پہلی، شیخ مفید
مناظرہ کیا کرتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے شیخ مفید نے زندگی میں کوئی مناظرہ نہیں ہارا، ہمیشہ ہر مناظرہ جیت کے آئے ہیں۔ اور آپ کا جب انتقال ہوا پتہ ہے، مخالف خطیب بغدادی مخالف فرقے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، جانتے ہیں انہوں نے کیا جملہ کہا؟ میں کہتی ہوں مولا کاش ہم بھی ایسے بن پائیں۔ جانتے ہیں کیا جملہ کہا جب شیخ مفید کا انتقال ہوا؟ کہا شیخ مفید کے انتقال کے بعد ہم سکون کی نیند سوئے ہیں۔ آپ کے مناظرے سے ہر مخالف فرقے کا جو عالم تھا نا، وہ اتنا گھبراتا تھا، اتنا پریشان ہوتا تھا کہ شیخ مفید اگر آ گئے نا تو پھر میری ذلت، پھر مجھے ہارنا 100% میرا یقینی ہے۔ جس دن شیخ مفید دنیا سے رخصت ہوئے نا، اس دن ہم سب سکون کی نیند سوئے ہیں کہ اب ہم سے اہل بیت کے حق میں مناظرہ کرنے والے ویسا عالم نہیں ہے جیسے شیخ مفید ہے۔ ایک دفعہ ایک مناظرے میں جیتے، اچھا اس وقت اہل سنت کا سب سے بڑا عالم تھا، کلاس میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اچھا ایک شیخ مفید بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، شیخ مفید شیعہ فقہ کے علاوہ اہل سنت کی 4 فقہوں پر سبوں پر عبور تھا، تو ہر درس لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سنی عالم سب سے بڑا اہل سنت کا عالم اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا کھڑا ہوا، کہا فرمائیے حدیث غار زیادہ اوتھینٹک ہے یا حدیث غدیر زیادہ اوتھینٹک ہے؟ اچھا پورا مناظرہ ہے، بیان کروں یا نہیں کروں؟ خیر چلیں چھوڑیں، مختصر۔ کہا حدیث غار چونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے تو وہ درایت ہے، اس کی فضیلت آنکھوں دیکھی ہے، لیکن حدیث غدیر روایت ہے، کانوں سنی ہے۔ ہم آنکھوں دیکھی کو کانوں سنوں پہ فضیلت نہیں دے سکتے، اس وجہ سے کہتے ہیں حدیث غار زیادہ اوتھینٹک ہے حدیث غدیر سے۔ کہتے ہیں شیخ مفید کھڑے ہوئے، اچھا کیا آپ نے حدیث میں مولا کا سنا کہ رسول اللہ نے مولا کا اس کے کیا معنی ہیں؟ کہا دوست کے معنی ہیں۔ کہا اچھا اس کے بعد جو کہا سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست، اس حدیث کی کیا سند ہے؟ کہا شیعہ سنی میں مستند ہے کہ حضرت علی کے لیے جملہ کہا ہے کہ تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا دشمن میرا دشمن۔ کہا اب جو علی کے مقابل میں آیا کیا رسول کا دشمن نہیں ہوگا؟ جمل میں کون آیا؟ صفین میں کون آیا؟ اب جو علی کے مقابل آیا بتائیے وہ رسول کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ اب انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس روایتوں میں یہ بات ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ شیخ مفید کہتے ہیں جنگ میں جو آیا وہ دیکھا ہوا ہے اور توبہ کا سنا ہوا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو سنے ہوئے کو دیکھے ہوئے پر فوقیت نہیں دیتا۔ اب مناظرہ ختم، مناظرے کے بعد میں بلایا، کہا تم نے مجھے حضرت علی کی فضیلت پر قائل کر دیا، تم میرے لیے مفید ہو، تم دین کے لیے مفید ہو، جسے دشمن علی کی ولایت کے لیے مفید کہیں اسے شیخ مفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے نام مشہور ہو گیا مفید۔ دوسری وجہ مفید کہنے کی، علماء کہتے ہیں کوئی شیعہ ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ شیخ مفید نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس پہ احسان نہ کیا ہو، وہ ملت شیعت کے لیے مفید تھے۔ اور تیسری وجہ آپ کو پتا ہے، کہتے ہیں امام زمانہ نے لقب دیا تھا مفید کا۔ کاش کاش تین توقیاں ہیں ان کے نام جو امام زمانہ نے لکھی تھی۔ بی بی فاطمہ کس کے پاس لے کر جا رہی ہیں سید رضی اور سید رضی کو؟ نہج البلاغہ کی تمہید کس کے پاس حوالے کیا جا رہا ہے؟ تین توقیاں ہیں شیخ مفید کے نام امام زمانہ کی، اور ٹائٹل میرا دل چاہتا ہے اچھا توقی میں پڑھوں اور ٹائم گزر جائے، میں صرف ٹائٹل بتا رہی ہوں۔ جانتے ہیں پہلے کا ٹائٹل یہ ہے اے میرے سچے بھائی۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ساروں کی آواز نہیں آئی سب۔ اب میں
ایک عالم کا سب میرے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کس نے کہا, کیا کہا, مذاق ہے یہ بات؟ اے میرے سچے بھائی, امام زمانہ فرما رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں امام زمانہ, اس توقیہ شریف میں ٹائٹل شیخ مفید کو لکھ رہے ہیں, اے میرے سچے بھائی. دوسرے خط کا ٹائٹل, اے دین کے مددگار, اے خدا کے سالے بندے. یہ دوسرے خط کا ٹائٹل تھا. اور تیسرے خط کا ٹائٹل پتہ کیا تھا؟ تیسرے خط کا ٹائٹل, اے ہماری محبت کی علامت پر پوری اترنے والے شیخ مفید. مولا اگر اس میں سے ایک ٹکڑا بھی ہم کو مل جائے نا تو ہماری زندگی کے ثمرات پورے ہو جائیں. کیا فرمایا؟ آخری ٹائٹل کیا تھا؟ اے ہماری محبت پر پورے اترنے والے شیخ مفید. میں واقعات تو بیان کر ہی نہیں رہی, میں تو صرف اوپر اوپر کا چھلکا پڑھ رہی ہوں. یہ صرف چھلکا ہے. آپ یقین کریں واقعات پڑھنا شروع کر دو نا, پورا اشرا شیخ مفید پر گزر جائے. ٹھیک ہے, سیدہ ان کے پاس لے کر گئی ہیں. ٹھیک, اب پریشان رو رہے ہیں, مناظروں والا شخص کہ جس سے لوگ جس کے مرنے پر کہتے ہیں آج ہم نے نیند کی ہے. سوچئے اس کے پاس وہ پورے دن روتے رہے ہیں کہ بیوی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ حسین کو میرے پاس لے کر آئی ہیں. درس دیتے دیتے ختم ہوا, دیکھا ایک دفعہ آواز ابھری, نقیب آل ابو طالب کی زوجہ آئی. چھوٹی شخصیت تو نہیں تھی, چھوٹی شخصیت نہیں تھی, آپ کے والد کو پورا علاقہ جانتا تھا. کہا سب کھڑے ہو گئے. شیخ مفید نے دیکھا وہی انداز, وہی چلنا, ویسا ہی حجاب, بالکل ویسے ہی جیسے سیدہ خواب میں آئی تھی نا, اسی انداز میں وہ چلتی ہوئی بچوں کو لے کر آئی ہیں اور کہا شیخ مفید درخواست کرتی ہوں میرے بچوں کو پڑھا دیں. شیخ مفید نے اور رونا شروع کر دیا. شاگرد صبح سے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے. کہا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ ہے خواب کی تعبیر کہ سیدہ نے کہا ان بچوں کی تربیت کرنی ہے. شیخ مفید نے تربیت شروع کی کر. تو کس نے تربیت کے لیے کروایا؟ کس نے سید رضی کو وہاں پہنچایا؟ سیدہ طاہرہ نے. تو نہج البلاغہ کے جم کے اسباب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پیدا کیے ہیں. انشاءاللہ آج تمہید کہ بیوی نے اس کے پیدا کرنے کے اسباب پیدا کیے. کل انشاءاللہ سید رضی جو مجھے آج پڑھنا تھا, لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. وہ سیدہ طاہرہ, وہ سیدہ طاہرہ, وہ بی بی فاطمہ جب کربلا کے میدان میں 2 تاریخ مولا پہنچے ہیں نا, 2 محرم میرے مولا کربلا پہنچے ہیں. اچھا, جب میرے مولا کربلا پہنچے نا, راوی کہتا ہے میرے مولا کا زلجنہ ایسا زلجنہ تھا کہ مولا کی آنکھ کے اشاروں پر چلتا تھا. آپ مسائل کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, کہتے ہیں وہ زلجنہ رک گیا. مولا کوشش کرتے ہیں چلے, زلجنہ نہیں رکا. مولا حضرت عباس کو بلاتے ہیں, عباس دوسرا زلجنہ لے کر آ. بعض روایتوں میں 7 زلجنہ تبدیل کیے مولا نے, 7. کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. جانتے ہیں 2 مقامات کربلا میں ایسے ہیں جہاں آنکھ کا اشارہ سمجھنے والا زلجنہ آگے نہیں بڑھا. ایک 2 محرم کہ کربلا کی زمین سے آگے نہیں بڑھتا تھا. ایک 10 محرم جب سموں سے ایک ننھی سی بچی چمٹی ہوئی ہے اور رو رو کے سسکیاں لے رہی ہے, اور سسکیاں لیتے لیتے کہتی ہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا. اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے جو بھی گیا ہے نا واپس نہیں آیا ہے. اچھا, یہ زلجنہ کیسے مولا کی بات مانتا تھا؟ 10 محرم ہے, کتاب سبنامہ آل محمد, کہا 10 محرم ہے. کہا مولا ذہن سے زمین پہ گرے, لوگ دیکھتے ہیں زلجنہ مولا کا طواف شروع کرتا ہے, آوازیں بھی نکالتا چلا جاتا ہے, مولا حسین کا طواف بھی کرتا چلا جا رہا ہے. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا زلجنہ کیسی آوازیں نکال رہا تھا؟ کہا مولا کا طواف بھی کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مولا حسین ایک دفعہ تو میری پیٹھ پر آ جائیے, مولا ایک دفعہ میری پیٹھ پر آ جائیے, میں آپ کو ان ظالموں سے دور کہیں لے جاؤں جو محفوظ مقام ہو. اے آقا میری پیٹھ پہ. کہا مولا نے صرف ایک دفعہ سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا اے زلجنہ
میری بیٹیوں اور بہنوں کو بتا دے حسین گر چکا ہے، میری بیٹیوں اور بہنوں کو بتا دے حسین کا وقت آخر آ چکا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں. کہتے زلجنا نے ایک دفعہ امام حسین کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا. کہا دوڑتا ہوا خیموں کی طرف گیا. کہا بیویوں کو کیسے پتہ چلتا تھا امام حسین آئے ہیں؟ کہا جیسی ہی زلجنا امام حسین کی آواز سنتی تھی نا، بیویاں سمجھ جاتی تھی امام حسین باہر آ گئے ہیں. کہا بیویوں نے جیسی ہی زلجنا کی آواز سنی، ایک بیوی نے پردہ اٹھایا، دیکھا زلجنا پر خون بھی لگا ہوا ہے، رکابیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور خالی آیا ہے. کہا یہ دیکھنا تھا. ایک دفعہ بیویاں منہ پہ تماچے مارتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں بیان فرماتے ہیں سلام ہو میرا ان پھوپھیوں پر جو چہروں پر تماچے مارتی ہوئی، گریا کرتی ہوئی امام حسین کے زلجنا کی طرف آگے بڑھتی. کہا ایک ننھی سی بچی آگے بڑھتی ہے. کہا صرف 2 جملے اس نے زلجنا سے کہے ہیں. کہاں آگے بڑھ کے زلجنا کا چہرہ پکڑتی اور کہتی زلجنا اچھا چھوٹی بچی ہے نا، آپ دیکھیے اس کا سوال دیکھیے، اے زلجنا جب میرا بابا گیا تھا نا بہت پیاسا تھا، اے زلجنا مجھے یہ بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اور دوسرا سوال جانتے کیا کیا؟ کہا اے زلجنا تیری کٹی ہوئی رکابیں بتا رہی ہیں میرا بابا تجھ سے اترا نہیں ہے، میرا بابا تجھ سے گرا ہے. اے زلجنا یہ بتا دے میرا بابا کس مقام پر موجود ہے؟ کہا بیوی ام کلثوم نے گردن میں ہاتھ ڈالا اور کہا زلجنا مجھے اتنا بتا کہ میری ماں کا دودھ خون بن کے کربلا میں بہہ گیا. تو وہ زلجنا جو مولا کے اشاروں میں چلتا تھا نا عزیزانو، وہ تو محرم کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا. کہا جب زلجنا آگے نہیں بڑھتا نا مولا نے کہا جاؤ پاس اطراف کی دیکھو کوئی بستی ہے ان سے پوچھو ان کو قریب لے کر آؤ. کہا دیکھا بنی اسد آباد تھے قبیلہ، مولا لے کر آئے. کہا جب وہ آئے مولا نے کہا مجھے ذرا اس سرزمین کا نام تو بتانا. کسی نے کہا مولا اس کا نام شط الفرات ہے، کسی نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے. کہا لوگ مختلف نام بتاتے چلے جا رہے تھے. اتنے میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا، کہا مولا میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے اس زمین کا ایک نام کرب و بلا ہے. مولا اس زمین کا نام یہ سننا تھا کہ عباس بیویوں کو اتار لو خیموں کو لگا لو ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے. کہا جیسے سنا نا ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے. گھبرا کے کہا مولا اس زمین پر نہ ٹھہریے گا، یہ زمین نہ کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کسی وسیع کو راس آئی ہے. میں نے سنا ہے اس زمین پر ہر نبی اور وسیع کا خون نکلا ہے. مولا اس زمین سے فوراً چلے جائیے. کہا اب قیامت تک کے لیے ہمارا قیام یہیں پر ہی ہے. کہا جیسے ہی خیمے لگنے شروع ہوئے ایک دفعہ بیوی زینب نے بلایا. کہا بھیا یہ کس زمین پر خیمے لگا رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا زینب؟ کہا اس زمین کی مٹی اڑ اڑ کے میری سکینہ کے بالوں میں آ رہی ہے. میں کہوں گی بیوی اب یتیمی کی خاک ہے جو جناب سکینہ کے بالوں میں آ رہی ہے. کہا دوسرا یہ جہاں جب سے میں زمین میں آئی ہوں نا مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا زینب نہ پہچانا، ماں جنت البقیع چھوڑ کے کربلا کے میدان میں آ گئی ہے. یہ وہی زمین ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا، یہ وہی زمین ہے جہاں تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی. کہا جاؤ عباس بنی اسد کو بلاؤ. بنی اسد آ گئے. کہا ہم یہ زمین خریدنا، ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. کہا مولا جتنے دن قیام کرنا چاہتے ہیں قیام کیجیے. کہا نہیں ہم قیامت تک کے لیے قیام یہ ہے، ہم چاہتے ہیں زمین خرید لیں. مولا نے زمین خریدی. کہا 2 شرائط کے ساتھ واپس کی. اچھا جانتے ہیں شرائط کیا تھے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو زائر آئے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. ایک جملے کے ساتھ میرے مولا نے جانتے جملہ کیا کہا؟ میرے مولا فرماتے ہیں زائر سے کہہ دینا کہ حسین نے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا ہے. مولا کہاں یاد نہیں کیا. جب پیاس کی شدت پڑی نا اور رخصت آخری کے لیے آئے سید سجاد تیرے چاہنے والوں سے کہہ دینا میں نے کربلا میں تمہیں بہت یاد کیا ہے. جب جنازہ علی اصغر کو ہاتھ میں لیا ایک دفعہ کہا میں میرے جیو میرے چاہنے والوں میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے. اب مولا فرماتے ہیں ان سے کہہ دینا میں نے سب سے پہلے ان کو یاد کیا ہے. راوی کہتا ہے میرے مولا نے دوسری شرط لکھی. کہا جب فوج اشقیہ چلی جائے نا یزیدی فوج چلی جائے تو دیکھو ہمارے لاشوں کو بے گورو کفن نہ چھوڑنا، آ کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا. ایک دفعہ مولا نے کہا جاؤ اب اپنی عورتوں کو بلاؤ. ان کی عورتیں آئیں. کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر فوج اشقیہ کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے نا تو تم آنا
اور ایک مشک خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دی. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے سیدہ کا بیٹا دفن نہ ہو؟ کہا غیرت مندوں پر بڑے مشکل وقت آیا کرتے ہیں، جاؤ ذرا اپنے بچوں کو بلاؤ. کہا بچے آئے. کہا جیسی بچے آئے نا میرے مولا نے علی اصغر کو گود میں لیا، سکینہ کو گود میں لیا. کہا بچوں نے دیکھ کے کہا مولا آپ کے بچے بڑے خوبصورت ہیں. ایک دفعہ کہا کہ میری بیٹی سکینہ ہے، میں اس کا بابا حسین علی ہوں. کہا بچوں جب کھیلتے کھیلتے آنا نا، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو پھر کربلا کی ریت اٹھانا اور ہمارے لاشوں پر اپنی ریت پھوڑنا. وسيعلم الذين ظلموا أنما يقولون يكفرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار پلیز اس ہم سے قبول منظور فرما، ہمارے قلب اور ساتھ کو اپنی جانب پلٹا دے. ہمارے آقا ہمارے مولا کی ضرور تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.